مجھے بہت ساری لوگوں نے میسیجز کیے کہ ہم اپنے بچوں کو سناتے ہیں، ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تھینک یو، آپ سب کا شکریہ کہ اس طرح سے اچھی بات کو آپ لوگ آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج جن انبیاء کرام کی ہم بات کر رہے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام، آج ہم ان کا قصہ سنیں گے، اللہ کے نبی اور ان کی اونٹنی کا۔ ایک ایسی اونٹنی کا ذکر ہوگا جو کسی اونٹنی سے نہیں بلکہ ایک پہاڑ سے نمودار ہوئی، اور اس اونٹنی کا قصہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی بات ہو رہی ہے، بڑا ہی نرالا واقعہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبیر بن سیاف ہے۔ آپ چھٹے پیغمبر ہیں، آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے ہیں۔ آج سے کم از کم 4000 پہلے حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان حجر نامی جگہ پہ ایک قوم سمود آباد تھی۔ حجر کا نام قرآن کریم سورہ الحجر میں آتا ہے۔ یہ جگہ آج کل مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اس کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن کبھی ان سے جیت نہ پاتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بن کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکال کے دکھائیں، اور وہ اونٹنی صرف عام حالت میں نہ ہو بلکہ گھابن بھی ہو، یعنی بعد میں بچے بھی دے، فربا بھی ہو، اور ہر قسم کے عیوب سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا اور چٹان فوراً پھٹ گئی۔ اندر سے خوبصورت صحت مند اونٹنی نکلی جو گھابن بھی تھی۔ اس اونٹنی نے باہر نکل کے بچہ بھی جنا اور اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں پھرتی بھی رہی۔ اب اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی نکل کر جمع ہوتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو، یہ معجزے کی اونٹنی ہے۔ ایک دن یہ تمہارے تالاب کا سارا پانی پیے گی اور دوسرے روز تم لوگوں نے پینا ہے۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پھر قوم سمود سے یہ تقریر فرمائی، اور جو فرمایا وہ قرآن پاک میں ان الفاظ میں موجود ہے۔ ترجمہ: اے میرے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے روشنی، نشانی آ گئی ہے۔ تمہارے لیے نشانی کے طور پہ اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑے رکھو کہ اللہ کی زمین سے کھائے، اور برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے یہ تکلیف برداشت کی کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ سارا پانی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پی جاتی تھی۔ چنانچہ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ اب اس قوم کا ایک شخص قدار بن صالح ساری قوم کی حکم پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قدار بن صالح نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ ڈالے، پھر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ پھر وہ شخص انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن کی سورہ الاعراف میں کچھ اس طرح ہے: بس کافروں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی، اور کہنے لگے اے صالح، اگر تم رسول ہو تو ہم پہ وہ عذاب لے آؤ جس کی تم وعیدیں سناتے رہتے ہو۔ اب جس اس انداز سے اللہ کے حکم کی سرکشی کی گئی، حضرت صالح علیہ السلام کی بے ادبی کی گئی، تو اب اس قوم پر عذاب نازل ہوا۔ قوم سمود کی سرکشی پر اللہ کا عذاب کچھ یوں ظہور ہوا کہ ایک زوردار چنگھاڑ یعنی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری قوم ادھر ادھر ہو گئی اور تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا ہو کے مر گیا۔ اس قصے کو قرآن پاک کی سورہ الاعراف میں کچھ اس طرح بیان فرمایا گیا: تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلے کا شکار ہو گئی، مٹی اور پتھر کا ڈھیر ہو گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ کو بڑا رنج ہوا۔
آپ کو قوم سمود کی اس بستی کو ویران دیکھ کر اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور بستی چھوڑ کر دوسری طرف تشریف لے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے چلتے وقت مردہ لاشوں سے فرمایا، جو کہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خراہی کی، لیکن تم خیر خراہوں کو پسند نہیں کرتے۔ سو خلاصہ کہ قوم سمود کی پوری بستی ویران ہو کر کھنڈر بن گئی، پوری قوم فنا کے گھاٹ پہ اتر گئی، اور آج ان کی نسل کا کوئی انسانی روح زمین پہ موجود نہیں ہے۔ ناظرین، ایک قوم نے اپنے نبی صلاۃ السلام پر ایمان لانے کے لیے ان سے نشانی یعنی معجزہ طلب کیا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی تک نکال دی۔ اس کے بعد بھی اس قوم نے اپنے نبی کا احترام نہ کیا، اور اللہ کی جانب سے جو نشانی وہ اونٹنی آئی تھی اس کا بھی احترام نہ کیا، حکم عدولی کی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیسا عذاب آیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے انبیاء کرام کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔